نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی گئے، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی گئے، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی گئے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، یا رسول اللہ میرے آقا مدینے والے آقا، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، ہماری بگڑی بنی کے اختیار میں ہے، ہماری بگڑی بنی کے اختیار میں ہے، پردنی کے ہیں سب کاروبار ہم بھی ہیں، پردنی کے ہیں سب کاروبار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو، جو سر پہ رکھنے کو جائے نال پاک، جو سر پہ رکھنے کو مل
نالے پاک حضور پھر کہیں گے تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اس کلام کا ایسا بہترین شعر پڑھوں گا، سبحان اللہ، مجھے تو بڑا بہترین لگتا ہے یہ شعر۔ یہ کس شگن والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شگن والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شگن والا کا صدقہ بٹتا ہے، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں۔ یہ کس شگن والا کا صدقہ بٹتا ہے، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں۔ حسن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن گئے جس کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہاں انہی کے تم بھی ہو، ایک ریزہ خار ہم بھی گئے، انہی کے تم بھی ہو، ایک ریزہ خار ہم بھی گئے، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی بے خود کیے دیتے، بے خود کسے کہتے ہیں؟ بے خود ہونا، آپ کو پتا ہوگا نا بے خود ہونا کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ سے بندہ خود ہی کھو بیٹھے، اپنے آپ کوئی بندہ اپنے آپ سے گیا، ہوش نہ رہنا، ہوش میں ہی نہ رہنا، بے خود ہونا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو۔ بندہ اپنے آپ میں ہی نہیں ہوتا، اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا، بے خود، بے دم شاوار تھی، بے خود کیے دیتے، اب نام بھی جو نا بے دم، بے دم شاہ، بے دم، بے دم، بے خود کیے دیتے گئے
انداز حجابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں دل کے آئینے میں ہو تصویر یار پھر جب ذرا گردن جھکاؤں دیکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اے کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی 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 اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھ دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی آنکھ ملائی تھی آنکھ ملائی تھی آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اب موت کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی اب موت کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے باسان اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا
جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جی چاچا کے تحفے میں بھیجوں میں انہیں کیا پیش کروں جانا کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں جانا کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہے قسمت یہ ہماری ہے تم ہم پہ کرم رکھنا یہ عرض ہماری ہے ہر چیز تمہاری ہے پر جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں اس لیے کہ درشن کا تو درشن وہ نظرانے کا نظرانہ نظرانے کا نظرانہ اور نظارے کا نظرانہ نظرانے کا نظرانہ جی چاہتا کہ تحفے میں بھیجوں میں انہیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ پینے کو تو پی لوں گا کون کون پیے گا سبحان اللہ ارے سب تیار ہے سبحان اللہ آج 11ویں شب ہے نا غوث پاک کی رات ہے نا سارے پینے والے بیٹھے ہوئے سب پینا سوچ لینا پی کے پھر قائم بھی رہنا گر نہ جانا یہ بڑی عجیب بات ہے یہ اور ہوتی ہے وہ جو لپی کے گر جاتی ہے یہ تو ایسی ماں ہے جو پی جائے تو تر جاتا پی کے پلا کے میں کشوں پی کے پلا کے میں کشوں کچھ تو بچی کچھ ہی دو کیا مانگ رہے ہیں پی کے پلا کے میں کشوں کچھ تو بچی کچھ قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نام دو شراب عشق احمد عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر بود مل جائے تو سستی ہے ارے پینے کو تو پی لوں گا زلزلہ سی ہے ساقی گو اور بغداد کا مخانہ اجمیر کا ساقی گو بغداد کا مخانہ دنیا میں مجھے تم نے اپنا جو بنایا دنیا میں مجھے تم نے اپنا جو بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ کیا لطف وہ محشر میں قدموں میں گروں
پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر ہائے کیا لطف میں گشر میں قدموں میں گروں کے وہ سرکار کہیں دیکھو دیوانہ گئے دیوانہ سرکار کہیں دیکھو دیوانہ گئے دیوانہ میں وہ شوہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہو شوہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہو شوہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا تم نے لو آیا میرا دیوانہ ہنس کر جو کہا تم نے ہے میں ہو شوہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہو شوہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا یہاں تو ہوش و حواس بنتا ہے یہاں نہ ہی تو پھر کہاں فرمائے ہنس کر وہ کہا ہنس کر جو کہا تو نے لو آیا میرا دیوانہ میں ہو شوہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہو شوہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہو شوہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ ہنس کر جو کہا تم نے میں ہو شوہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہو شوہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہو شوہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ بے دم میری قسمت میں بے دم پکار رہا ہے بے دم سن بے دم کون پکار رہا ہے اچھا یہ تو قلب صاحب دل صاحب پکار رہے ہیں یہ دل پکار رہے ہیں بے دم بارتی کو بے دم شاہ کہتے جی کیا بات ہے بے دم سن دل کہہ رہا ہے کہ بے دم جی میری قسمت میں سجدے ہیں اسی دل کے بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی دل کے سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں پیش نظر وہ نوبہار
سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے بے قرار دل ہے، روکتے سر کو ہے، کمال ہے، نہیں سمجھے آپ؟ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو کون بے قرار ہے؟ کون بے قرار ہے؟ روکتے کس کو ہیں؟ نہیں سمجھا آپ؟ بھائی روکنا اس کو ہے، اس کو نہیں، اس کو جانے دو، یہ تو ہے ہی اسی کے لیے، اس کو روکو۔ اب یہ جو جان لگا نا تو یہ بھی جان لگا، تو روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اے پیدم میری قسمت میں سجدے گئے اسی در کے، چھوٹا نہ چھوٹے گا سنگے در جانا، چھوٹا نہ چھوٹے گا، نہ چھوٹے گا، چھوٹا نہ چھوٹے گا سنگے در جانا، چھا دل میں تجھے آپ کے کلاموں کی فرمائشیں میں پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں یہ کلام آیا کہ میں پڑھوں، بس یہ ابھی آیا ذہن میں میرے، اور کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو بھائی صاحب نے فرمائش کر دی، اگر فرمائش نہ بھی کر تو میں وہی کلام پڑھنے والا تھا۔ میں کلام کو مجھے اتنا یاد نہیں، لیکن میں اس کلام کی طرز پہ دوسرا کلام پڑھتا ہوں کہ پینے والو چلو گنبد خضرا پہ رحمت کی گھٹا چھائی ہے، گنبد خضرا رحمت کی گھٹا چھائی ہے، پینے والو چلو، پینے والو چلو، طیبہ میں بہار آئی ہے، پینے والو چلو، طیبہ میں بہار آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آئی ہے، ارے کیا مدینے میں فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے میں فدا ہو کے بہار آئی ہے، مدینے میں فدا ہو کے بہار آئی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں ارے رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں وہ دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو۔ اور یہ شعر سنیے، آپ پیار کر کے تو دیکھیں، آمنہ کے لال کہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنے غلاموں کو
تنہا نہیں چھوڑتے. برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سرے والی انہیں رحمت کی عطا لائی گئے. سرے والی انہیں رحمت کی عطا لائی ہے. سرے والی انہیں رحمت کی عطا لائی ہے. ارے حال بگڑا گے تو حال بگڑا گے تو بیمار کی بنائی ہے. حال بگڑا گے تو بیمار کی بنائی ہے. اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی. جانے والے کتنے جاتے ہیں روزانہ سینکڑوں ہزاروں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ نہیں. لیکن جو ان کا ہوتا نا پکا, جب وہ جاتا ہے نا تو پوری دنیا ہل جاتی ہے. اچھے ہل جاتے ہیں. کیا ہو گیا؟ ارے پاکستان بنا جب سے اب تک ہم نے تو کسی جنازے میں اتنی عوام دیکھی نہیں. سبحان اللہ. لا شبہ پاکستان کا, بلکہ مکہ مدینہ کو چھوڑ کے باقی اب پوری دنیا کا لگا لو. میں کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ اتنا بڑا جنازہ, اور ہر کوئی بے قرار ہے, بے چین ہے کہ میں پہنچ جاؤں. ٹکٹیں والوں نے ٹکٹیں بڑھا دی. کہاں 12-13 ہزار کی ٹکٹ, کہاں 35 ہزار کی ہے نا, لیکن پھر بھی پہنچے. اور موٹر وے پہ جو رش تھا, میرے خیال ہے موٹر وے نے کبھی ایک دن میں اتنا نہیں کمایا ہوگا کہ ایک جانے والا جا کر بھی کتنوں کے جیب بھر گیا. ان کا جانا بھی رحمت یقین ہو گئی. دیکھو صحیح, تو اللہ والا جب دنیا سے جاتا ہے نا تو لگ پتہ جاتا ہے. کیا کہتے ہیں برادر اعلیٰ حضرت کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی تو جان لینے کو دلہن بن کے قضا جان لینے کو دلہن بن کے قضا جان لینے کو دلہن بن کے قضا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ایک تھا خادم حسین, ایک تھا خادم حسین. کچھ بھی ہے اس میں تو شک ہی نہیں کہ کتنے بڑے عاشق رسول. سبحان اللہ. ان کی شدتیں جو بھی تھی نا وہ تھی حضور کے عشق میں. یہ بات ہے. لیکن میں بات کہوں کہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے ایسا مرد مومن, مرد حق صدیوں میں پیدا ہوتا ہے ایسا لیڈر, ایسا بہادر. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں برکتوں کی چھما چھم برسات فرمائے. غوث اعظم کی شب کے صدقے کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لے. وہ شعر تو سنا ہوگا, بہت سنا ہوگا, لیکن اگر اس شعر کو سمجھنا تھا نا تو خادم حسین رضوی صاحب کا چہرہ دیکھنے والا تھا. سبحان اللہ. میں نے کہی یہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا کہ چہرہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. جب شروع میں جب انتقال ہوا تو چہرہ نارمل, تو نماز جنازہ ہو گئی. آپ دیکھ لیں, یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, باقاعدہ مسکراہٹ ایسے چہرہ بتا رہا ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. جب تیری یاد میں
دنیا سے گیا ہے کوئی جان لے، نہ توانی کا علم ہم سے ضعفاء کو کیا ہو، نہ توانی کا علم ہم سے ضعفاء کو کیا ہو، نہ توانی کا علم ہم سے ضعفاء کو کیا ہو، ارے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، ارے خود کو پہچانو تو صحیح کون ہو۔ میں کہتا ہوں اللہ نے جو ہم پر کرم کیا ہے نا، ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہنا، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے بغیر مانگے ہمیں مسلمان کیا، بغیر مانگے حضور کی امت میں بھلا کیا، اور بغیر مانگے حضور کے عاشقوں میں، بغیر مانگے غوث پاک کا مرید۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے مانگا تھا اللہ سے ماں کے پیٹ میں؟ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے بغیر مانگے عطا فرمائی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بغیر مانگے کوئی چیز ملتی ہے نا، لوگ قدر نہیں کرتے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو جانو۔ اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے آپ کو پہچانو، جس دن آپ نے پہچان لیا نا خود کو، اس دن بات بنے گی، اس دن قدر ہوگی۔ دیکھو نا ان لوگوں کو جو مرتے ہوں جلا دیے جاتے ہیں، دیکھو نا ان لوگوں کو جو مرتے ہیں نا تو ان کے جسم میں مسالہ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں، تو چیل کیا گدھ وہ آ کے کھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیسے کیسے معاملات ہو۔ لیکن مسلمان جب انتقال فرماتا ہے تو اس کو بڑے عزت کے ساتھ نہلا کر، کفن پہنا کر، بڑے شان سے کندھوں پہ اٹھا کر، بڑے احتیاط سے زمین کے اندر رکھ کر، پھر اس پر مٹی ڈالتے ہیں، پہلے نماز پڑھتے ہیں، اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، پھر مٹی ڈالتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ اور قبر کا بھی اہتمام کیسا کرتے ہیں کہ قبر پہ پاؤں نہیں رکھنا، مسلمان کی قبر پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، بالکل۔ اگر شک بھی ہونا یا قبر ہے تو پاؤں رکھنا جائز نہیں۔ مسلمانوں کا احترام، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق جو ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ اللہ نے بڑا کرم کیا ہم پر کہ آج الحمدللہ اس بات کا شکر ادا کریں نا تو ادا نہیں کر سکتے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ یہ بڑا کرم۔ اپنے آپ کو پہچانو میرے پیارے بھائیو۔ دنیا میں آئے ہو تو دنیا میں اتنا جتنا دنیا میں رہنا ہے، باقی جتنا آخرت میں رہنا ہے، جتنا قبر میں رہنا ہے، اس کے لیے تیاری۔ تو آج غوث اعظم کی 11ویں شب ہے، بڑے پیر کی شب ہے، سارے ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اظہار کریں اور یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی ہم جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نمازوں کی پابندی، 5 وقت کی نماز انشاءاللہ، نماز جماعت سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور آج کے بعد یہاں سے جو بھی جائے گا نا وہ بے نمازی نہیں کہلائے گا انشاءاللہ۔ اور اپنے چہروں کو بھی ماشاءاللہ سجائے داڑھیوں سے، حضور کی سنت ادا کریں، اس کو بھی نہ اس طرح نالیم بہائیں، گندی نالیم نہ بنائیں، معاذ اللہ۔ حضور سے محبت کرتے ہیں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے یار کہ حضور نے جو چیز چہرے پہ سجائی اور سجانے کا حکم دیا اور اس کو کٹوا کر گندی نالیم با دیتے ہو، وہ کہتے ہو ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں یار، ایسا تو نہیں ہے نا چاہیے۔ تو ہمت کرو میرے پیارے، ہمت کرو
ہمت کرو گے تو انشاءاللہ کام بنے گا انشاءاللہ. تو ہم ہیں الحمدللہ مومن مسلمان سنی حضور کے امتی. تو یہ کتنا بڑا کرم ہے, سنو. مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ, مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ, کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں, کیوں کہوں میرا کوئی سہارا. مدینے سے لیکن بہت دور ہوں, میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں, یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں, یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں. مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ, ذکر رب العلا, آپ کا عشق ہے عشق رب العلا, آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا. من احبری صحابہ فرماتے ہیں کانا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ اس کا مطلب یہ سمجھیے, کانا یقول, نماز کے مسائل کبھی کبھی, روزے کے مسائل کبھی کبھی, حج کے مسائل کبھی کبھی, زکوٰۃ کے مسائل کبھی کبھی, لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کانا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور بار بار فرماتے تھے, بار بار فرماتے تھے, من احبنی فقد احب اللہ, جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی تحقیق اس نے اللہ سے محبت کی. تو اللہ کے رسول کی محبت کس کی محبت ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت ہے اللہ کی محبت, ٹھیک ہے. اور حضور نے تو یہاں تک بھی فرما دیا کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی. تو یہ بات بھی ذرا سوچا کریں کہ ہم لوگ تو آسا ہی نہیں کرتے کسی کو تکلیف دینے میں. یہ مومن کی شان نہیں ہے کسی مسلمان کو تکلیف دینا. کسی مسلمان کو کسی نے اذیت دی, تکلیف دی, اس نے مجھے دی. تو ذرا غور کیا کریں اس معاملے پہ بھی. تو حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور حضور کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے. حدیثوں میں آیا کہ اللہ نے محبوب آپ کے ذکر کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنایا. تو ذکر حضور کا اللہ ہی کا ذکر ہے, محبت حضور کی اللہ ہی کی محبت ہے. تو اس میں کوئی نئی بات نہیں, قرآن و حدیث سے ثابت ہے. آپ کا عشق ہے عشق رب العلا, آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا. خود خدا نے یہ قرآن اعلان کیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں, 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 جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. اس میں احمد کی تعظیم کے منکروں, آپ سے نہیں کہنا, آپ تو سارے چاہنے والے ہیں. سبحان اللہ. ہاں ہاں آپ سے نہیں, استغفر اللہ, آپ تو میرے اپنے ہیں یار, میں بات کسی اور سے کر رہا ہوں, میرا مخاطب کوئی اور ہے. اس میں احمد کی تعظیم کے منکروں, اس کی عظمت کو قرآن سے دیکھ لو کہ بے لقب ان کا اسم مبارک کہیں, ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں, ان کے معبود نے بھی پکارا. یا محمد قرآن میں نہیں, یا
محمد قرآن میں نہیں. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. بے لقب ان کا اسم مبارک کہیں. ارے ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں. ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں. ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں. عقل جن و بشر کا ذکر کیا. ارے سدرا والے جگہ دنگو حیران ہے. جبریل سدرا سے ساتوں آسمان سے اوپر ہے سدرا. روح امین کا ٹھکانہ کہاں پہ؟ ساتوں آسمان سے اوپر ہے سدرا. ساتوں آسمان سے اوپر سدرا. سدرا سے اگر جبریل کو زمین پہ آنا ہونا تو دیر کتنی لگتی ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. سدرا سے زمین پہ آنا کیا دیر لگے؟ اس سے بھی کم میں سمجھانے کے لیے اتنے کہہ سکتا ہوں. میری بات کو طاقت نہیں, اس سے کم کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں. یعنی ان کو ان کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ سدرا سے زمین پہ آنا ہو تو کوئی ان کے لیے دیر ہی نہیں. اور نوری فرشتوں کے سردار ہیں. جبریل کو کسی نے بھی اپنی اصل شکل میں دکھانی سوائے حضور. جبریل امین کسی بھی نبی کے سامنے اپنی اصل شکل میں نہیں آئے سوائے حضور. اور دو مرتبہ. اور یہ الگ بات ہے کہ حضور نے تو کسی کو بھی نہیں دکھایا جلوہ اپنا اصلی, جبریل کو بھی نہیں. محبوب تو 70,000 پردوں میں آئے. اللہ سب سے بڑا غیرت فرمانے والا ہے. اپنے محبوب کو 70,000 پردوں میں بھیجا. 70,000 پردوں میں. امام اہل سنت میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور اپنا ایک پردہ بھی اٹھا دیتے. ایک پردہ تھا دنیا میں, اگر ایک پردہ بھی اٹھا دیتے نا حضور تو سورج جل جاتا. سورج جل جاتا ایک پردے پہ. تو ہیں کتنے؟ 70,000. تو حضور کا جلوہ تو کس نے نہیں دیکھا اب تک. یہاں تک سمجھاتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا یہ صحابہ کرام نے جو دیکھا ہے نا سمجھانے کے لیے کہ یوں ہے جسے خواب میں دیکھا. حضور کا جو جلوہ ہے وہ دیکھنے کی تاب ہی نہیں, کسی تاب ہی نہیں. اللہ سب سے بڑا غیرت فرمانے والا. اللہ اکبر. تو جبریل امین, روح امین, یہ فرشتوں کے نوری فرشتوں کے سردار ہیں. جب ان کی بھی ایک حد آ گئی تو رک گئے اور عرض کی حضور میری حد آ گئی, اب اس سے آگے میں جا نہیں سکتا. بال برابر بھی اگر بڑھ گیا نا آگے تو میرے پر جل جائیں گے. جس جگہ جبریل کے پر جلیں اس سے آگے خیر البشر جب جا رہے ہیں تو حضور کے کپڑوں کو کچھ نہیں ہو رہا. امام کا شملہ نہیں ہل رہا. حضور کا جسم تو بہت بات کی بات. جو حضور کے جسم سے لگ گیا اس کی یہ شان کہ کپڑے کو کچھ نہیں ہو رہا اور حضور اس سے بھی آگے. تو بات سمجھو. عقل جن و بشر کا وہاں ذکر کیا, اور سدرا والے جگہ دنگو حیران ہے. عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے, رفعت مصطفیٰ کی ملے حد کسے, رفعت مصطفیٰ کی ملے حد کسے. یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں, یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں, یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں. وہ کرو کے سوا اور پائے گا کیا جس کی منزل کا کوئی نہ ہو رہنما.
کو سمجھانے کے لیے بڑا تنزل کرتے ہوئے تاکہ بات آپ کے اتر جائے. بھائی مجھ جیسا بندہ جو کتنی بار آیا ملتان، ٹھیک ہے نا، موٹر وے بننے کے بعد بھی کئی دفعہ آیا، لیکن آج مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں ایک انٹرچینج پہلے وہ تھا اتر گیا، وہ شاہ شمس تبریز اترنا تھا شیر شاہ، لیکن میں اتر گیا وہاں، اب مجھے پتا ہی نہیں تھا. تو میرے پاس خیر وہ گوگل تھا تو میں ڈھونڈتے لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سے مجھے مارکیٹوں میں، پتہ نہیں حسین آگائی، پتہ نہیں کدھر کہاں، پھر کپڑا مارکیٹ میں، پھر کھجور بازار میں، پتہ نہیں کہاں کا گھماتا پھرا پڑتا. کافی دیر کے بعد مجھے اس نے پہنچایا، کیونکہ میں واقف نہیں ہوں دبئی میں، اتنے سالوں سے آ رہا ہوں لیکن میں نے کبھی مارکیٹ دیکھی نہیں. تو بہرحال آج نصیب ہوگی، دیکھ لیا. تو ایک میرے پاس تھا ایک گوگل مسٹر ٹم، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یوں جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، تو میں فالو کرتے پہنچ گیا. اگر فرض کرے میرے پاس کوئی یہ ایسا ذریعہ نہ ہوتا، کوئی ایسا رہنما نہ ہوتا کہ جو مجھے بتا دیتا کہ ادھر جانا ہے، تو میں گھومتا رہتا نا، اور گھومتا رہتا میں منزل تک پہنچتا ہی. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حالانکہ موبائل وغیرہ سب ہے لیکن سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں. رہنما جس کا ہوتا ہے نا وہ اس کو منزل تک پہنچاتا ہے. اگر رہنما نہ ہو اور منزل کا پتہ ہی نہ ہو تو بندہ پھر بھٹکتا ہے. کوئی شک تو نہیں. اب سنو شعر بلا تمثیل سمجھو کہ ٹھوکروں کے سوا اور پائے گا کیا جس کی منزل کا کوئی نہ وہ رہنما، اپنی منزل پہ ہرگز نہ پہنچے گا وہ، ہاتھ میں جس کے دامن تمہارا نہیں، ہاتھ میں جس کے دامن تمہارا نہیں، ہاتھ میں جس کے دامن تمہارا نہیں، اپنی منزل پہ ہرگز نہ پہنچے گا وہ، اپنی منزل پہ ہرگز نہ پہنچے گا وہ. ہوگی روزے پہ بلوائیں گے ایک دن، اے سکندر ذرا صبر سے کام لے. وہی روزے پہ بلوائیں گے ایک دن، اے سکندر ذرا صبر سے کام لے. ان کے در کا گدا اور مایوس ہو، ان کے در کا گدا اور مایوس ہو، میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں، میرے سرکار کو یہ گوارا